بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے، جو 10 سال یہ مدینے میں گزاری ہے، تو ایک بھی لمحہ نہیں آتا جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی اپنی زندگی کا اوجر رکھا ہو، پرائیویٹ کیا ہو، بلکہ ہر ایک چیز پبلک تھی اور عیاں تھی، واضح تھی، کلیئر تھی۔ لوگ اس کو دیکھ سکتے تھے، جج کر سکتے تھے کہ کیا واضح حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو ہم دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عہد کرتے ہیں تو عہد کی پاسداری کرتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں زندگی میں، مبارک زندگی میں، تو ابو جندل جکڑے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، ان کا جسم زخمی ہے، اور باری بیڑیوں میں آتے ہیں، لیکن ان کو کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے راستہ کوئی نکالے گا، کیونکہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس وقت معاہدہ ان کے اس طرح دکھائی دے رہا تھا، صلح حدیبیہ، کہ مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن اسی کی برکت سے کتنا انقلاب آیا ہے۔ یعنی کوئی بھی کام کیا جائے گا تو وہ ایک ٹائم چاہیے، اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ مکے کے 13 سال، 10 سال مدینے کے، تب یہ تبدیلی آئی ہے، ورنہ اتنی بڑی تبدیلی، اور ایک چیز کو دیکھیں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے، تو وہاں پہ حقانیت واضح ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی چیز نہیں چھپائی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعین کو سکھایا، اور ہر ایک چیز پبلک کی ہے۔ وہ صحابہ کرام ازواج مطہرات امت المومنین سے پوچھتے ہیں کہ جو چیز وہ پوری اسی طرح سے بیان کرتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی بھی شخص اس کیٹیگری میں دنیا میں نہیں فال کر سکتا، نہیں آ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جو اس زندگی کے میدان میں پورے اترتے ہیں، اور ایک پہلو میں نہیں، ہر طرح سے، ہر طرف سے، اور کو جج کیا ہے، دیکھا ہے پوری اس کائنات میں، اس دنیا میں، کہ وہ کس طریقے سے ہر ایک چیز، جو غصہ، خوشی، محبت، ان لمحات کو کس طریقے سے وہ دوسروں کے ساتھ رویہ اپناتے ہیں، غلاموں کے ساتھ کس طرح رویہ ہے، کس طریقے سے چند مٹھی پر لوگوں کو لیا ہے اور پھر پورا انقلاب لایا ہے۔ انسانیت حیران ہے، انسانیت اس چیز سے مثال دینے سے حیران ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے یہ تبدیلی لائی ہے۔ یہ ایک جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اپنے اس لحاظ سے آگے بڑھے ہیں اور بہت آگے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارکہ تھی، صرف مدینے ہی تک نہیں تھی، مکے تک نہیں تھی، بلکہ وہ اس سے پھیلی ہے۔ کس طریقے سے بڑی قوتیں جو اس وقت کی تھیں، فارس اور روم، وہ کس طرح شیرازان کا بکھرا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تدبر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سے ہمارے لیے لقد کان فی لکم رسول اسوۃ حسنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تقلید ہیں۔ اسی کی وجہ سے جتنی بھی انبیاء ہیں ان کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک محفوظ رہے گی۔ تو ہم ان کو، اپنی اولادوں کو، بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف لے کے جائیں، کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، وفا کرتے ہیں، اعتکام۔ بچوں کو یہ بتائیں کہ وہ ایک عام شخص کو کس طرح تعلیم و تربیت دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور کس طرح انسانیت کی بھلائی کے لیے صبح و شام انہوں نے گزارے ہیں، کس طرح وہ دعوت دینے کے لیے کہ ایک اللہ کے سامنے جھکے، اور باقی سب انسان ہیں ہماری ہی طرح سے، تاکہ انسان محفوظ رہے اور یہاں پرسکون ہو کے کام کرے۔ ہر شخص کو یہ اعتماد ہو اور یہ یقین ہو کہ وہ جو کام کرے گا وہ بروئے کا لایا جا سکتا ہے، آخرت میں اس کا صلہ مل سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ کس طریقے سے ہم آگے جائیں، آگے بڑھیں، اور قیمتی چیزیں جو ہیں دنیا میں ورک کریں۔ والسلام۔